فَإِذَا نُفِخَ، پھر جب پھونک ماری جائے گی، فِي الصُّورِ، سور میں، اور یہاں سے مراد دوسرا سور ہے، یعنی قیامت کا دن شروع ہوگا. فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، تو نہیں کوئی رشتہ ان کے درمیان، یومئذ، اس دن، وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے. یتساءلون کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے سے سوال کرنا، اور اسپیشلی مدد کے لیے سوال کرنا، یعنی طالب مدد ہونا. جیسے ہی دوسرا سور پھونکا جائے گا ویسے ہی ساری رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی اور وہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے بھی نہیں. کیوں یہ بات ہو رہی ہے؟ عربوں کے ہاں حسب نسب کو بڑی ہی اہمیت دی جاتی تھی، یہاں تک کہ آپ کو یہ بات یاد ہو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا اس سے پہلے کہ وہ اونٹوں کے حسب نسب کو بھی یاد رکھتے تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ عربوں میں قبائل آپس میں جو حلیف تھے ایک دوسرے کی مدد کے لیے جان بھی دینا پڑے تو فخر سمجھتے تھے، یعنی رشتہ داریوں کو سپورٹ کرنا تو ان کے نزدیک بڑی ہی اہمیت رکھتا تھا. اگر کوئی قبیلہ دوسرے قبیلے کا حلیف ہے، صرف دوستی کا تعلق ہے، اور اس حلیف قبیلے کو ضرورت پڑ جائے اور اس کے لیے جان بھی دینی پڑے، یہ جان دے دیا کرتے تھے، کہتے تھے یہ تو فخر کی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے ہی قیامت کا دن شروع ہوگا کوئی رشتہ داریاں نہیں، ایسا لگے گا کہ کوئی رشتہ داریاں نہیں ہیں، یعنی نفسا نفسی کا عالم ہوگا. ایک دوسرے کو دیکھیں گے بھی نہیں، پوچھیں گے بھی نہیں. اچھا، محشر کی ہولناکی کی وجہ سے ابتدا میں ایسا ہوگا، ٹھیک ہے، کہ کوئی رشتہ داری نہیں. کہنے کا یہ مطلب ہے کہ کوئی رشتہ دار کو دیکھنا نہیں چاہے گا، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، لیکن بعد میں یہ سب ایک دوسرے کو پہچانیں گے اور ایک دوسرے سے سوال بھی پوچھیں گے، لیکن ابتدا میں نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا. سورہ عبس کی آیت نمبر 34 سے 37 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. اس میں یہی بات ہو رہی ہے کہ کوئی شخص اپنے بھائی کو سپورٹ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، نہ ماں کو، نہ بھائی کو، نہ بیوی کو، نہ بیٹے کو، نہ فیملی کو، کوئی کسی کو سپورٹ نہیں کرے گا. بھاگے گا وہ ان سب سے. کیوں بھاگے گا؟ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مجھ سے کوئی میری نیکی نہ مانگ لے. تو ابتدا میں تو ایسا ہی ہوگا جیسا کہ اس آیت میں بیان ہوا ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پہلے اور پچھلے تمام لوگوں کو جمع کرے گا اور پھر ایک منادی کرنے والا یہ اعلان کرے گا کہ لوگوں جس پر ظلم ہوا ہو وہ آئے اور اپنا حق وصول کرے. تو اس وقت ہر شخص خوش ہوگا کہ اس کے والد یا بیٹے یا بیوی پر حق ہے، خواہ وہ حق کتنا چھوٹا ہی کیوں نہ ہو. اور اس کی تائید اللہ تعالیٰ کی کتاب سے اس طرح ہوتی ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. اسے امام ابن ابو حاتم نے روایت کیا ہے. کیا بتا رہے ابن مسعود اس روایت میں؟ کہ سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا، پھر ایک اناؤنسمنٹ ہوگی کہ جس پر ظلم ہوا ہے وہ آ جائے اور اپنا حق وصول کرے. اس وقت ہر شخص خوش ہوگا کہ اگر اس کا کوئی حق اس کے باپ پر ہوگا، یعنی باپ سے بھی اپنا حق وصول کرنا چاہے گا، کوئی حق بیٹے پر ہوگا، بیوی پر ہوگا، خواہ کتنا چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، خوش ہوگا کہ کچھ تو ملے تاکہ میرے لیے آسانی ہو جائے. اور آپ دیکھیں تو یہ بھی رشتہ داریوں کا پاس کرنا نہ ہوا. دنیا میں تو اگر ہمارے یہ اپنے ہوتے ہیں، اگر ان کے اوپر ہمارے کچھ حقوق بھی ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں چلیں معاف کیا، لیکن کل قیامت کے دن کوئی معاف نہیں کرے گا، ہر کوئی اپنا حق وصول کرنا چاہے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ، ان کے درمیان جیسے کوئی رشتہ داری ہوگی ہی نہیں. وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، وہ ایک دوسرے سے کچھ پوچھیں گے ہی نہیں، بھاگیں گے ایک دوسرے سے. فَمَنْ ثَقُلَتْ، تو جو کوئی بھاری ہوئے، موازینہ، اس کے پلڑے یعنی نیکیوں کے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو یہی لوگ وہ فلاح پانے والے ہیں. اگر اعمال اچھے ہوئے تو میزان بھاری ہو جائے گا. اور یہاں پر موازینہ، اس کے پلڑے،
موازین سے ایک مراد کیے جانے والے اعمال ہیں، اس سے دوسری مراد ترازو ہیں، اور اس سے تیسری مراد وہ شخص جس کو تولا جائے گا۔ اعمال بھاری ہو جائیں، ٹھیک ہے، یا پھر پلڑے بھاری ہو جائیں، یا پھر وہ شخص جس کو تولا جائے گا وہ بھاری ہو جائے۔ فمن ثقلت موازینہ، یہ بات ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ جہاں عمل کو تولا جائے گا وہاں صاحب عمل کو بھی تولا جائے گا۔ جیسے ہی وہ پلڑے بھاری ہو گئے تو بس پھر اس کی فلاح کنفرم ہے۔ فاولئک هم المفلحون۔ ابراہیم نخعی سے روایت ہے، قیامت کے دن ایک شخص کے اعمال وزن کے لیے لائے جائیں گے اور اس کا پلڑا ہلکا ہوگا، پھر ایک ایسی چیز لائی جائے گی جو بادل کی طرح ہوگی، جو اعمال کے پلڑے میں رکھی جائے گی، اس سے اس کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ تم کو معلوم ہے یہ کیا ہے؟ وہ کہے گا مجھے نہیں معلوم۔ پھر بتایا جائے گا یہ تیرا وہ علم ہے جو تو نے دوسروں کو سکھایا تھا۔ علم سکھانے کی کیسی برکت ہے، آپ دیکھیں۔ دوسروں کو اگر ہم خیر پہنچاتے رہتے ہیں تو خیر ہم پر پلٹ کر ضرور آئے گی۔ کل قیامت کے دن بھی ایسا ہوگا۔ دین سکھانے کا، علم سکھانے کا یہ اجر ہے، ایسی برکت ہے کہ اگر ہم دوسروں کو خیر پہنچاتے رہے تو یہ خیر پلٹ کر ہمارے نامہ اعمال میں آ جائے گی۔ پھر اسی طرح سے نیک اولاد، اسی طرح سے صدقہ جاریہ کے اور بہت سارے کام بھی وزن دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمارے میزان میں ہماری نیکیاں بھاری کرے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جن کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ جن کے پلڑے ان کی نیکیوں سے بھاری ہو گئے تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ سورۃ المؤمنون کے شروع میں بات ہوئی تھی کہ تحقیق مومن فلاح پا گئے۔ اب یہ سب کیسے ہوگا، اس کی وضاحت یہاں کی جا رہی ہے کہ ایمان اور عمل صالح سے ہی میزان بھاری ہوگا۔ اور یاد رکھیے گا توحید لازمی ہے، کیونکہ اگر توحید نہ ہوئی تو ہر عمل بے وزن ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کرے، آمین۔ تو یہاں یہ بات بتائی گئی کہ علم کا پھیلانا، دوسروں کو سکھانا، ان کو کسی قابل بنا دینا، اس کام کا ہم سب کو حریص ہونا ہے۔ اس سے خیر پھیلتی ہے، برائیاں مٹتی ہیں، زندگیاں سنورتی ہیں، اسی لیے اس کا اجر بھی بے شمار عطا کیا جائے گا۔ عالم کی بڑی فضیلت ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایک عالم کتنے ٹائم میں تیار ہوتا ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ ترمذی کی روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 آدمیوں کا ذکر کیا گیا، ان میں سے ایک عابد تھا اور دوسرا عالم تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ایک آدمی پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے اور آسمان اور زمین والے، یہاں تک کہ چونٹیاں اپنے سوراخ میں اور مچھلیاں اس شخص کے لیے جو نیکی اور بھلائی کی تعلیم دیتا ہے خیر و برکت کی دعا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے، آسمان اور زمین والے، چونٹیاں ان گنت ہیں، کتنی ہیں اپنے سوراخ میں، اور اسی طرح سے مچھلیاں انکاؤنٹیبل، سب کے سب کس کے لیے دعا کرتے ہیں؟ جو نیکی اور بھلائی کی تعلیم دیتا ہے۔ ٹیچرز کے لیے دعا کرتے ہیں، علماء کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کتنا زیادہ ضروری ہے ہمیں اس صف میں آنے کی۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ملکوت السماوات یعنی عالم بالا میں عمل کرنے والے عالم اور معلم کو بہت بڑی اہمیت اور شخصیت کا مالک سمجھا اور پکارا جاتا ہے۔ کیسا عالم؟ عمل کرنے والا عالم، ورنہ پھر وہ عالم نہیں ہے۔ اگر وہ اپنے علم پر عمل نہیں کر رہا تو وہ پھر عالم نہیں ہے۔ تو عمل کرنے والا عالم اور معلم یعنی ٹیچر، اس کو عالم بالا میں بڑی اہمیت اور شخصیت کا مالک سمجھا اور پکارا جاتا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کرے۔ اب فیصلہ ہم سب کے ہاتھ میں ہے نا کہ ہم اپنے پلڑے اگر بھاری کرنا چاہتے ہیں تو دین کو سکھانے کی ایکٹیویٹی میں ہم کتنے ایکٹیو ہیں، اس سلسلے میں ہم کتنے ایکٹیو ہیں، کتنا دین کو، علم کو پھیلانے میں ہم کردار ادا کر رہے ہیں۔
اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ عمل بہت ضروری ہے، عالم کے لیے بہت ضروری ہے. کسی بھی طرح کا علم آپ کے پاس ہے اس پر آپ کی پریکٹس بہت ضروری ہے، تبھی وہ علم ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور یہاں پر میں خاص الخاص العلم کی بات کر رہی ہوں. ویسے تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی علم اتارا ہے، خواہ وہ دنیا سے ریلیٹڈ ہو خواہ وہ دین سے ریلیٹڈ ہو، جس بھی اعتبار سے آپ علم کو پھیلانے والے ہیں، آپ لوگوں کے فائدے کے بندے ہیں، اللہ آپ کو ضرور اس کا اجر دے گا. لیکن خاص الخاص یہاں پر بات العلم کی ہو رہی ہے، جو کہ کیا ہے؟ قرآن اور سننا. اس کا علم اگر آپ لوگوں کے درمیان عام کریں گے تو انشاءاللہ تعالی بہت بڑا فائدہ، بہت بڑا اجر کل قیامت کے دن پائیں گے. اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ یہ وہ مشکل ٹاسک ہے علم سکھانا کسی کو بھی، جس کے لیے آپ کو بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑتی، بڑی ناقدری جھیلنی پڑتی. آپ محنت کرتے ہیں، دیکھیں گے کہ لوگ آپ کی محنتوں کو یوں منٹوں میں ضائع کر دیں گے، لیکن اس پر صبر کرنا. ایک جو ٹیچر ہوتا ہے وہ بڑا صابرین ہوتا ہے، محنت کرنے میں بھی صابر، اور اگر کوئی اس کی محنت کو ضائع کر دے اس پر بھی صابر، کیونکہ اس کو اجر لوگوں سے نہیں چاہیے، اس کو اجر اللہ سے چاہیے. اخلاص پر مبنی انشاءاللہ تعالی اگر یہ پڑھنے اور پڑھانے کا کام ہوگا تو آپ بہترین لوگوں میں شامل ہوں گے. کوئی حدیث آتی ہے ایسی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. بخاری کی روایت ہے. آپ بہترین لوگوں میں شامل ہو جائیں گے. سیکھتے رہیں اور سکھاتے رہیں. جب سکھائیں گے تو زیادہ سیکھیں گے، اس سے بھی زیادہ جب آپ سیکھ رہے تھے، جب آپ اسٹوڈنٹ تھے اس سے بھی زیادہ کب سیکھیں گے؟ جب آپ ٹیچر بن جائیں گے. اور انشاءاللہ تعالی میزان اس علم سے جو کہ عمل میں بھی ہے، جو لوگوں کو فائدہ بھی پہنچا رہا ہے، انشاءاللہ تعالی اس سے بھاری ہوگا. اور یہ جو ابراہیم نخعی والی میں نے روایت آپ کے سامنے رکھی، اس میں آپ دیکھیے تو پہلے اس شخص کے پلڑے کیا ہو گئے؟ ہلکے ہو گئے. یعنی وہ جہنم میں جانے والا تھا کہ اس کے پڑھانے کا عمل لایا گیا اور اس کو میزان میں رکھا گیا اور میزان بھاری ہو گیا. سبحان اللہ. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن خفت، اور جو کوئی ہلکے ہوئے، موازین ہو اس کے پلڑے، یعنی نیکیوں کے. پلڑوں کے ہلکے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ایک معنی اچھے کام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. دوسرا معنی اچھے کام تو ہیں پر بے وزن ہے. کہیں پڑھا تھا ہم نے سورۃ الکہف میں فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا. کچھ ایسے بھی نیک اعمال ہوں گے اللہ جس کو وزن نہیں دے گا. ومن خفت موازینہ، اور جو کوئی ہلکے ہو گئے اس کے پلڑے، فاولئک الذین، تو یہی لوگ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خسروا، خسارے میں ڈالا، انفسہم، اپنے نفسوں کو، فی جہنم خالدون، جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. یا تو ان کے نامہ اعمال میں اچھے کام ہے ہی نہیں، یا پھر اچھے کام تو ہیں اللہ اس کو وزن نہیں دے گا، یا پھر اچھے کام کم ہیں برے کام زیادہ ہیں. ٹھیک ہے نا، تب بھی پلڑے ہلکے ہو جائیں گے. کوئی بھی سچویشن ہو سکتی ہے، جس کے بھی پلڑے ہلکے ہو گئے تو اس شخص نے تو اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا. اب اس نے فار ایور جہنم میں رہنا ہے. آپ کو پتہ ہے قیامت کے دن جس کی نیکی برائیوں سے بڑھ گئی، خواہ ایک نیکی زیادہ تھی، یعنی 51% نیکیاں تھیں اور 49% گناہ تھے، تو بھی اس کا پلڑا جھک جائے گا، بھاری ہو جائے گا. لیکن اگر کسی کی 49% نیکیاں ہیں اور 51% گناہ ہیں تو اس کا پلڑا ہلکا پڑ جائے گا. جب کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو 50-50 ہوں گے، پڑھا ان کے بارے میں کہیں؟ سورہ اعراف میں پڑھا تھا آپ نے. مومنوں کے بارے میں ابن عباس کا ایک قول ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ قیامت کے دن میزان عمل ایسا ہوگا کہ رائے کے دانے کے برابر عمل بھی سامنے آ جائے گا. یعنی یہ ویئنگ مشین کیسی ہے آپ سوچیں. رائے کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی عمل ہوگا تو اس کو بھی تول لیا جائے گا، اس کا بھی وزن کر لیا جائے گا. اور جن کے عمل برابر ہو جائیں گے تو وہ اصحاب آراف پر ہوں گے. اب یہ قول کن کے لیے ہے ابن عباس کا؟ مومنین کے لیے.
اس قول میں یہ کیا بتا رہے ہیں کہ جن کے عمل برابر ہو جائیں گے وہ اصحاب یعنی وہ لوگ اعراف پر ہوں گے ایک زمانے تک، یعنی اچھا خاصا ٹائم پیریڈ ان کو دوزخ اور جنت کے درمیان کھڑا کر دیا جائے گا، ویٹنگ میں ان کو ڈال دیا جائے گا کہ ویٹ کرو. اور یہ ساری ڈیٹیلز ہم نے سورۃ الاعراف میں پڑھی بھی تھی کہ وہ جنت میں جانے والے لوگوں کو بھی دیکھیں گے اور دوزخ میں جانے والے لوگوں کو بھی دیکھیں گے، اور پھر وہ اللہ کے حکم کے منتظر ہوں گے، ہوپ فل ہوں گے. کیا ہوپ ہوگی ان کو؟ کہ ہم جنت میں ضرور ڈال دیے جائیں گے. پھر وہ اللہ کے حکم کے منتظر ہوں گے اور بالآخر جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. ابن عباس کا یہ قول مومنین کے لیے ہے، اور ہم نے ساری تفصیلات وہاں پڑھی تھی کہ شہید پینڈنگ پہ ڈالا جائے گا کیونکہ والدین کی نافرمانی کی ہوگی. یعنی دیکھا جائے تو کچھ ایسے کیسز ہوں گے جو پینڈنگ پہ ڈالے جائیں گے جن کو شہادت کا مرتبہ ملنے کی وجہ سے جہنم میں نہیں بھیجا جا سکتا ہوگا، اور والدین کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے جنت میں نہیں بھیجا جا سکتا ہوگا. یہ کچھ ایسے پینڈنگ کیسز ہوں گے کل قیامت کے دن جو اعراف پہ کھڑے ہوں گے. 50-50 پر میزان بیلنس ہو جائے گا، اور بیلنس ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ کچھ ایسے نیک عمل جو دوزخ میں جانے نہیں دے رہے اور کچھ ایسی برائیاں جو جنت میں جانا نہیں دے رہی، لیکن ان کو انتظار کی مشقت سے گزارا جائے گا اور ایٹ دی اینڈ ان کو پھر جنت میں داخل کر دیا جائے گا. لیکن یہ کتنا بڑا ٹینشن ہے، یہ میزان کا ٹینشن بہت بڑا نہیں ہے. میں تو جب ان آیات کی تیاری کر رہی تھی تو مجھے یہی ٹینشن ہو رہی تھی کہ یا اللہ تو ہمارے میزان بھاری کر دینا. ہم تو کتنی نیکیاں کرتے ہیں، جانے اس کو سنبھال بھی سکتے ہیں یا نہیں. کتنی نیکیاں ہم آپ کو پتہ ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے ضائع کر بیٹھتے ہیں، اور بسا اوقات کسی ایک نیکی میں بھی اگر ریاکاری آ گئی نا، یہ تو ایسا وائرس ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بہت ساری نیکیوں کو وہ چٹ کر جائے. ریاکاری، دکھاوا اللہ کو اتنا زیادہ ناپسند ہے کیونکہ اس کو اللہ نے پھر شرک اصغر کہا ہے. بندہ اجر کس سے چاہ رہا ہوتا ہے؟ اللہ کے بجائے کسی بندے سے، لوگوں سے. اللہ ہمیں اس سے بچائے. تو جن کے پاس ایمان ہے لیکن عمل صالح نہیں ہے تو فکر کرنے کی بات ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ، ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے بھی کوئی یہ غلطی کر رہا ہو، چند لمحوں کے مزے کے لیے اپنی ابدی زندگی کو داؤ پر لگاتے ہیں. چند لمحوں کے مزے کے لیے جہنم میں جانے والے کام کر جاتے ہیں. چند لمحوں کے مزے بس. اور وہ لمحے ہو سکتا ہے کہ چند گھنٹوں پر بھی محیط ہوں. جیسے بالفرض کسی کی شادی ہو رہی ہوتی ہے، شادی کا ایونٹ کتنے گھنٹوں پر محیط ہوتا ہے بتائیے؟ اگر آپ پورا ایونٹ بھی کاؤنٹ کریں نا تو زیادہ سے زیادہ 3 سے 4 گھنٹے. بس اس 3 سے 4 گھنٹے میں اللہ تعالیٰ کی کتنی فرما برداری ہوتی ہے اور کتنی نافرمانی ہوتی ہے. کتنا میزان کو بھاری کرنے والے کام کرتے ہیں اور کتنا میزان کو ہلکا کرنے والے کام کرتے ہیں. چند گھنٹوں کے مزے کے لیے بس جہنم میں جانے والے کام کرتے ہیں. کتنے کمپرومائزز کرتے ہیں، کتنے سمجھوتے کرتے ہیں دین کے ساتھ، کتنا ایمان کا سودا کرتے ہیں. سوچتے نہیں ہیں کہ کیا بنے گا ہمارا. کل قیامت کے دن اگر ہمارے پلڑے ہلکے پڑ گئے تو ہم کریں گے کیا؟ کیسے جائیں گے جہنم میں؟ اگر اس دنیا کی زندگی میں اللہ نے عیش و عشرت دے بھی دیا ہے تو یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ تو فانی ہے. یا تو آپ نے چلے جانا ہے اس دنیا سے، یا وہ عیش و عشرت ختم ہو جانا ہے. کوئی بھی چیز اس دنیا میں فار ایور نہیں ہے. اور یہ ٹائم پیریڈ جو دنیا کا ہے نا ہمارے پاس بہت کم ہے. قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے. ٹھیک ہے، چلے مان لیا کہ اس دنیا کو شروع ہوئے 25,000 سال ہو گئے. ویسے تو کچھ لوگ جو تحقیق کرتے ہیں نا وہ کہتے ہیں 6,000 سال ہوئے ہیں دنیا کو. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی 8,000 سال ہوئے ہیں اس دنیا کو. اور کچھ لوگ جو ڈائناسورس کی باتیں کرتے ہیں تو کہتے ہیں اچھا نہیں بہت سال ہو گئے، اتنے سال پہلے ڈائناسورس آئے تھے تو دنیا تو جانے کب سے شروع ہو گئی. چلے ہم ساری باتوں کو چھوڑ دیں، فرض کر لیں 25,000 سال ہو چکے ہیں دنیا کو شروع ہوئے، جس میں جنات کا ٹائم بھی آ گیا، جس میں انسانوں کا ٹائم بھی آ گیا. تو بھی قیامت کے دن کے مقابلے میں
جو کہ 50,000 سال کا ہے. دنیا کتنا دن ہے؟ آدھا دن. تبھی تو آپ کو بتایا جیسے ہی قیامت کا دن آئے گا لوگ اللہ تعالیٰ کی ٹائمنگز پر آئیں گے, اور جب ان سے پوچھا جائے گا کتنا ٹائم دنیا میں رہ کر آئے تو وہ کیا کہیں گے؟ دن یا دن کا کچھ حصہ. کیونکہ ان کو اب اللہ تعالیٰ کی ٹائمنگ سے جواب دینا ہوگا, وہ اللہ تعالیٰ کی ٹائمنگز پر آ گئے ہوں گے. اگر اللہ تعالیٰ نے واقعی اس دنیا کو اپنے ٹائمنگز کے حساب سے ایک دن دیا ہے یا آدھا دن دیا ہے, اور چھوڑیں 25,000 سال کو, یہ تو ہم گیس کر رہے تھے نا. میں اور آپ ایز انڈیویجول کتنی زندگی پا رہے ہیں؟ میری اور آپ کی قیامت تو آ جانی ہے. کسی کی 60 سال کی عمر میں, کسی کی 65 سال کی عمر میں, اور کوئی تو بالکل جوانی میں چلا جاتا ہے, کوئی بچپنے میں چلا جاتا ہے. ایز انڈیویجول ہماری زندگی کی مہلت کیا ہے؟ کیا طوالت ہے اس کی؟ چند سال. اس کو اگر ہم داؤں پر لگاتے ہیں تو ہم جیسا بے وقوف کون ہے پھر؟ ایکچولی دنیا کی زندگی میں اللہ نے کشش رکھی ہے, اور یہ کشش ہے کس لیے؟ آزمائش کے لیے. دنیا تو آپ کو اپنی طرف کھینچے گی, آپ کو اٹریکٹ کرے گی, آؤ میری طرف. لوگ بھی, ماحول بھی, خواہشات بھی, پیسہ, دولت, حسن, فیملیز, ایونٹس, پروگرامز, ہمارے گھومنے پھرنے, ٹھیک ہے نا, سیر و سیاحت بھی آپ کو اٹریکٹ کریں گی. لیکن ایک بات بتائیے, دنیا میں اگر آپ کو کوئی تکلیف آ جاتی, کسی بڑی تکلیف کو یاد کر لیں, دنیا کا ایک دن گزرے نہیں گزرتا, وہ ٹائم نکلتا نہیں ہے. ایسا لگتا ہے کتنا بڑا دن ہو گیا. وہ دن وہی ہے جو روز ہم گزار رہے ہیں. سوچیں جہنم میں اگر اللہ نہ کرے چلے گئے, وہاں کیسے وقت گزرے گا؟ کیسے؟ ضروری ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت عمل صالح سے کریں, کیونکہ ایمان عمل صالح کے ساتھ ہی ایکسیپٹیبل ہے, یا عمل صالح ایمان کے ساتھ ہی ایکسیپٹیبل ہے. ایمان اور عمل صالح لازم اور ملزوم ہے. ہم نے صرف مسلمان نہیں بننا, ہم نے مومن مسلمان بننا ہے انشاءاللہ تعالی. کیونکہ مسلمان تو بہت ہیں, نام نہاد مسلمان بہت ہیں, سو کالڈ مسلمز بہت ہیں, دنیا بھری پڑی ہے, اربوں کی تعداد میں ہے مسلمان. اگر بدر جیسے 313 بھی ہوتے ہیں نا, تو آج جن حالات سے مسلمان گزر رہے ہیں نا, نہ گزرتے. وہ 313 نے کفار کو مزہ چکھا دیا. آج اربوں کی تعداد میں ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں کا کوئی روب نہیں, کچھ نہیں کر سکتا مسلمان. اس کے پاس اتنی بھی پاور نہیں ہے کہ اگر کسی دوسرے مسلمان بھائی پر کسی کفار نے مصیبت ڈھائی ہے تو وہ اس کے خلاف آواز بھی اٹھا سکے. اس کی تو آواز بھی بند کر دی گئی ہے. ایسی سچویشن میں ہم کیا کہیں گے؟ اللہ ظالم ہے؟ نعوذ باللہ, اللہ ظالم نہیں ہے. ہم مسلمانوں نے اپنے حال اتنے برے کیے ہوئے ہیں. کہنے کو تو مسلمان ہیں, لیکن ہمیں دیکھ کر واقعی ہندو بھی شرمائے اور نصارہ بھی شرمائے. اتنا واضح طور پر یہاں بتا دیا گیا کہ جس کے پلڑے ہلکے ہو گئے نا, اس نے اپنی جان کو خود ہی خسارے میں ڈالا ہے. اللہ نے اس کو بائی فورس یہ غلط کام نہیں کروایا. اللہ نے اس کو جہنم کے لیے پیدا نہیں کیا, اس نے خود اپنی جان کو خسارے میں مبتلا کیا. اس کے پاس 2 چوائسز تھیں, اچھے عمل کی اور برے عمل کی. اس نے خود برا عمل چوز کیا, اس نے خود کمپرومائزز کی. تو مومن کی فکر عظیم میں نے آپ کو بتائی تھی کیا ہے؟ آخرت. اللہ ہمیں فکر آخرت صحیح معنوں میں نصیب کرے, کیونکہ مومن کو ٹینشن دنیا کی نہیں ہوتی. دنیا تو جیسے تیسے بھی گزر جائے گی. آج اگر دنیا میں اللہ نے کوئی کمی بھی رکھی ہے نا, آپ اس کے بغیر بھی زندہ رہ سکتے ہیں, الحمدللہ. ایسا نہیں ہے آپ نہیں رہ سکتے زندہ, اور اگر نہیں رہ سکتے زندہ تو چلے جائیں گے اس دنیا سے. ویسے بھی ہمیشہ کے لیے نہیں آئے ہیں, آج نہیں تو کل تو جانا ہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بس ہمیں اچھے انجام تک پہنچا دے. اس کی دعا بھی کرنی کہ یا اللہ تو ہمارے انجام کو, ہماری عاقبت کو احسن کر, ہمیں دنیا والآخرہ کی رسوائی سے بچا. کیونکہ یہ چیز کیسے برداشت کریں گے؟ کل قیامت کے دن اگر ہمارا رزلٹ اچھا نہ آئے, پوری دنیا کے سامنے ہماری بے عزتی ہو, رسوائی ہو. ایک لمحے کی بے عزتی دنیا میں برداشت نہیں کرنا چاہتے,
تھوڑی دیر کے لیے اگر ہماری کوئی انسلٹ کر دے تو ہمیں اچھا نہیں لگتا, ہمارا دل خراب ہونے لگتا ہے. کہاں ہمیشگی کی ذلت اور ہمیشگی کی رسوائی. اور اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ فی جہنم خالدون, یہ بھی کوئی کم سزا نہیں ہے کہ ہمیشہ جہنم میں رہو گے. دیکھیں بہت سارے ایسے مسلمان جو جہنم میں جائیں گے, اپنی غلطیوں کی سزا پائیں گے, اور اگر توحید پر ہوئے تو جہنم سے نکال لیے جائیں گے. لیکن جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا, وہ تو دنیا میں جتنی بھی عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزار کے گیا ہو, وہ ایک لمحے میں بھول جائے گا, ساری عیش و عشرت, سارے مزے بھول جائے گا جیسے ہی جہنم میں ایک سیکنڈ گزارے گا. مجھے تو ایسا لگتا ہے شاید صرف انٹر ہی ہوگا اور اس کی سوچ بدل جائے گی. لیکن اب سوچ بدلنے سے کیا فائدہ, اب رونے دھونے سے اور چلانے سے کیا فائدہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلفح وجوہہم النار, جھلسا دے گی ان کے چہروں کو آگ. تلفح کا جو لفظ ہے لام فا ہا سے ہے, جھلسنے کو کہتے ہیں. تلفح جھلسا دے گی, وجوہہم ان کے چہروں کو, النار آگ, وہم فیہا کالہون اور وہ اس میں یعنی جہنم میں تیوڑی چڑھانے والے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے اس لفظ کا معنی پوچھا, یہ جو کالہون کا لفظ ہے نا, اس کا معنی پوچھا تو انہوں نے کالہون کا معنی یوں سمجھایا کہ تم نے بھنی ہوئی سری نہیں دیکھی. سوال پوچھا ابن مسعود نے, آپ کو پتہ ہے اس سری کو کیسے بھنا جاتا ہے؟ اس کو آگ پر سیکھا جاتا ہے, یعنی کھال کو جلا کر الگ کیا جاتا ہے. اور جب کھال کو جلایا جاتا ہے نا, گائے یا بکرے کے چہرے کی کھال کو جب جلایا جاتا ہے تو بکرے کے دانت باہر آ جاتے ہیں اور کھال سکڑ جاتی ہے, جیسے کوئی تیوڑی چڑھائے ہوئے ہو, جیسے ماتھے میں بل آتے ہیں. ظاہر آگ کا مزاج ایسا ہے بڑا ہی خطرناک, وہاں کسی انسان کا موڈ کیسے اچھا ہو سکتا ہے. اسی لیے لوگ جہنم میں بدشکل ہوں گے. اگر آپ اس کا ٹرانسلیشن یوں کہیں نا, وہم فیہا کالہون کا, کہ وہ اس میں یعنی جہنم میں بدشکل ہوں گے, تو یہ ترجمہ بھی ٹھیک ہے. تو کالہون کا معنی منہ بنا کر دانت نکالنا, تیوڑی چڑھانا. تو اس کا ٹرانسلیشن یوں بھی ہو سکتا ہے وہم فیہا کالہون کا, کہ وہ اس میں بدشکل ہوں گے.